سچا ہو کر جب اس کو پکارتا ہے وہ ہر جگہ امداد پہنچاتا ہے، وہ ہے جو موجود ہر جگہ۔ اور بہتی بہتی کنارے جا لگی، ایک جہاز قریب آیا، دوپٹے کا اشارہ کر کے اس کو بلایا۔ جہاز میں جب سوار ہوئی تو دیکھتی کیا ہے، ایک نوجوان کی گود میں اس کا وہ بچہ جو سمندر میں پھینک دیا تھا بیٹھا ہوا اکیلا۔ ٹوٹ پڑی میرا بچہ ہے۔ لوگوں نے کہا تیرا کہاں سے آیا؟ ماجرا سنایا، اسی طرح ہوا۔ جہاز کے کپتان نے کہا ہم جہاز لے کر آ رہے تھے، غیب سے آواز آئی جہاز ادھر کو لے آؤ ورنہ دبا دیا جاؤ۔ ہم جب جہاز وہاں لے کر پہنچے تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک جانور کی پیٹھ پہ یہ بچہ بیٹھا ہوا کھیل رہا ہے۔ عزت بھی بچی، ایمان بھی بچا، بچہ بھی بچا، اور کوئی بچانے کے لیے تدبیر کرے حضرت سارا نے نماز پڑھ کر دعا کر دی، بادشاہ کے سارے بدن میں درد ہونے لگا۔ پیغمبر کا سارا گھر بڑا قریب ہوتا ہے، جب اس کو درد نے ستایا نا کہنے لگا میں وعدہ کرتا ہوں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، میرے لیے دعا کر دے۔ اب اگر کوئی جھمکا ہوتا یا میں ہوتا کہتا دفاع اور تیرے واسطے دعا کا دی، لیکن حضرت سارا نے پھر جولی پھیلا دی، مولا وعدہ کرتا ہے بدماشی سے توبہ کرتا ہے، اس کو تندرستی عطا فرما دے۔ اللہ نے تندرستی عطا کر دی، اور پھر کہنے لگا لو ایسے حسین اور کب آپ آئے گی پھر برائی کے لیے تیار ہو۔ یہاں بھی پتہ چلا کہ یہ جو گنڈے بدماش ہوتے ہیں ان کی قسم کا بھی کوئی یقین نہیں۔ اگلے دن ایک آدمی نے قسم کھائی تو اس کے خلاف کرنے لگا، لوگ کہنے لگے کہ تم نے قسم کھائی تھی قرآن اٹھایا تھا، اب کیا تھی کیا بات دکھی ہوئی مشین تھی پاکیا ہوا قرآن اگر دکھی ہوئی مشین تھی تو پاکیا قرآن سے، قرآن کا نام پورا سی جگہ بیٹھا ہے، مگر اسے یہ معلوم نہیں کہ تو نے تو پارا قرآن اٹھایا دکھی ہوئی مشین میں اٹھایا، خدا کا جب قسم آئے گا تو وہ ادھورا نہیں آئے گا، وہ ادھورا نہیں آئے گا۔ 3 مرتبہ اس بادشاہ نے حضرت سارا کے ساتھ ایسا کرنے کا ارادہ کیا، پھر دعا ہوئی، پھر بددعا ہوئی، پھر دعا ہوئی، پھر بددعا ہوئی۔ آخرکار کہنے لگا اپنے ملازموں کو کہ وہ بدماش عورت کے روپ میں کسی بلا کو پکڑ کے لائے، کسی جن بھوت کو لے آئے، اور کہنے لگا تو چلی میرے محل سے جلدی چلی جا، اور جاتے جاتے وہ کہا کہ یہ تیری خدمت کیا کرے گی، یہ بچی میرے محل میں ہے، اس کو ساتھ لے جا۔ حضرت سارا آجا کو ساتھ کر دیا، شانی ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نکاح کر دیا، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اللہ میاں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، ماتھے پہ بوسے دیتے ہیں، اٹھاتے ہیں، پیغمبر کا بیٹا خود بھی نبی اور نبی میں آنے والا نبی کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا حسین چہرہ ہو۔ اللہ میاں نے پھر آزما لیا، حکم دیا کہ اس حاجرہ کو اسماعیل کو دونوں ماں بیٹوں کو وہاں چھوڑ کے آ جہاں سینکڑوں میل میں پانی کوئی نہیں، آدمی کوئی نہیں، رستہ کوئی نہیں، گھاس کوئی نہیں، کتا کوئی نہیں، جہاں بیت اللہ ہے یہاں کے بارے میں حکم دیا چھوڑ کے آ۔ اور اگر آپ کو نیند نہیں آئی تو مزہ آئے گا، اللہ نے یہ فرما دیا بتانا نہیں ہے کہ میں نے حکم دیا ہے، خدا حافظ نبی نہیں کرتا اپنی بیوی کو۔ آج لوگ ہر بات میں کہہ دیتے ہیں ہمارے پیروں کو پتا کل کو کیا ہوگا، ہمارے فقیروں کو پتا ہے پرسوں کیا ہوگا، اور بڑی مدت کی بات ہے، یہی موسم تھا چمکتا گرمی تھی، انارکلی لاہور سے ہم کئی ساتھی گزر رہے تھے، کچھ پاس سے بیٹھا ہے کہ ملنگ چاروں طرف لوگ کھڑے، بڑا مجمع، کافی دنوں کی تو بات ہو گئی، ہاتھوں کی لکیر دیکھ کر لوگوں کی تقدیر بتا رہا، کسی کو کہتا تھا تجھے بڑی اونچی پوسٹ ملے گی، کسی کو کہتا تھا تیری شادی بڑی فرسٹ کلاس لیڈی سے ہوگی، وہ بابو کو کوٹا ہی ہو جاتا تھا، لیڈیوں کے بڑے مرائے لے کوئی کام نہیں، رات دن بس لیڈیوں کے پیچھے ہی پھرنا ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا لگا میں بھی تقریر پوچھتا ہوں، کہنے لگے شرارت ہو جائے، میں نے کہا ساری دنیا پر ہاتھ دکھا رہی ہے، کوئی شرارت نہیں، میرے ہاتھ میں شرارت۔ 1 روپیہ لے رہا تھا، وہ میں بھی لوگوں میں گھساتا بھیڑ میں سے اوپر نیچے ہی ہوتا میں بھی پہنچ گیا، اور دونوں نے میں نے زمین پہ رکھ دیا روپیہ ہاتھ میں نے اس کے لے کر کہا میں کہا جی اگر ابھی کیا میری شادی ہو جائے گی۔ اب اس کو اس نے دیکھ کے طرف کہنے لگا، اس نے سوچا کہ آپ اچھے بھلے بھلے ملتی پاکستان میں اسے کون دے گا،
اچھی طرح میرا ہاتھ دیکھا بھی نہیں، جب تک کہ میں کیا خود کے تیرے باپ کے 8 بچے کھیل رہے ہیں۔ یوں ہی عقیدے میں جاتے ہیں لوگ۔ ہمارے پیر کو پتا، فقیر کو پتا، کسی کو پتا نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کل کیا ہو جائے گا۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی نہیں جانتا زمین کے کس ٹکڑے پہ موت آئے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، ایک اللہ کی ذات جانتا ہے۔ حضرت ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر چل دی، نہ کھلا حافظ کہا، نہ کوئی تسلی دی، تھوڑی سی کھجوریں، تھوڑا سا پانی، ختم ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب دور نکل گئے تو حضرت ہاجرہ نے دیکھا یہ تو چلے گئے، کھڑی ہو کر آواز دی اے میرے ابراہیم، مڑ کر نہیں دیکھتے۔ جنگ والوں، اللہ کا پیغمبر اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی بیوی کی طرف نہیں دیکھتا، گھر والی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ ایک تم ہو چٹی داڑھی، بڑے پا، کالے برقعے والی نظر آ جائے نا، آگے بہتر بڑے بڑے نہیں آتے ہیں، کہاں جانا چاہتی ہیں آپ؟ تیری ماں لگتی ہے آج نہیں گئے تو یہ کیا ہوا؟ یہ کالے برقعے پہ مرتے 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 مری گئے۔ ایسا عجیب زمانہ، وہ لاہور پولیس اسٹیشن پر پھر رہی تھی نا ایک لیڈی بتاؤ، آ گیا کہ لیڈا کہنے لگا سے بولا تو لے آئے، کام بن گیا، اس سے مطلب لے آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے خیال میں بہن کا بھی ہو جائے گا، لے آئے، اسے مطلب بھی پی لی، بہن کا بھی نکال گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا سیب لے آؤ، وہ لے ہی آیا سیب، کیا آپ کے لیے میں سیب لائے ہوں آپ کھائیں؟ کہنے لگی نہیں آپ کھائیں۔ اس نے تو میری بھی محبت ہو رہی ہے، سیب کھانے کے لیے مجھے بھی کہہ رہی ہے۔ جب اس نے اصرار کیا نا کہ میں تو تیرے لیے لایا ہوں، کھا تو صحیح، کہنے لگی کیسے کھاؤں، میرے منہ میں دانت ہی نہیں ہے۔ اب پتا چلا اسے کہ صبح سے میں تو پرانے بچے کے پیچھے چلا دیکھا چلتی یہاں پیغمبر اپنے گھر والی کی طرف نہیں دیکھتا۔ حضرت ہاجرہ نے اسماعیل علیہ السلام کو سینے سے لگایا، عرب کی قداور مائی، طاقتور مائی، دوڑ لگا کر حضرت خلیل کا راستہ آ کے روک لیا اور کہنے لگی میں جوان عورت، یہ پیارا نور نظر، یہ نقطے جگر، شکل تو دیکھو، صورت تو دیکھو، ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو۔ اللہ کا پیغمبر بولتا نہیں، پتا چلا پیغمبر اللہ کی اجازت کے بغیر سانس نہیں لیتا، آنکھ کا اشارہ نہیں کرتا۔ حضرت ہاجرہ رونے لگ گئی، میرے خلیل میرے ابراہیم میرا قصور بتاؤ، میرا جرم بتاؤ، میری خطا بتاؤ، میرا گناہ بتاؤ، معافی چاہوں گی، معذرت کروں گی، اس بچے کا کیا گناہ ہے، اس میدان میں چھوڑ کے چلے ہو۔ بولتے نہیں، اللہ کی طرف سے بولنے کی اجازت نہیں۔ حضرت ہاجرہ نے خود ہی قیاس لگایا، سوچتی ہیں پیغمبر کو کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ وہ کہنے لگی خلیل کہیں اس رب کا حکم تو نہیں، کہیں اس اللہ کا یوں حکم تو نہیں؟ جنگ کے لوگوں اگر خلیل ہاں کہہ دیتا تو کیا حرج تھا؟ ہاں نہیں کرتا، اجازت نہیں، تاکہ ہاجرہ کے یقین ایمان کا امتحان مکمل۔ مفسرین نے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر کا ہی اشارہ کیا، بس ذرا سا پھر عورت کا ایمان دے، یقین دے، یہی نہ بیٹھی، دوڑ کے وہاں گئی ہے جہاں پہلے بٹھا کر آئے تھے اور کہنے لگی ابراہیم جاؤ، میں جانوں میرا رب جانے، پرواہ نہیں۔
راتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، دن آتے ہیں گزر جاتے ہیں، تھوڑی سی کھجور رکھی وہ ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، بھوک اور پیاس نے بے چین کر دیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی اتنی لمبی زبان کاٹ، دو پتھر کھڑے کر کے اوپر ایک پتھر رکھ کر چھاؤں بنائی، اس کے نیچے لٹا دیا اور پھر چکر لگایا، کبھی صفا پہاڑی پہ چڑھتی ہے، کبھی مروہ پہاڑی پہ چڑھتی ہے، کبھی اترتی ہے اور ڈھلوان میں سے بھاگ کر چلتی ہے جب اپنا بچہ نظر نہیں آتا۔ سارے کہہ دو اللہ بڑا بے نیاز ہے، اللہ بڑا، زور سے کہو اللہ بڑا۔ کسی کے 500 سال کے سجدے رد، کسی کی عدالت حالت سرکار رد، کسی کی چال منظور، کسی کی رفتار منظور، کسی کی چور منظور۔ اور یوں فرمایا حاضرہ میری رحمت کی تلاش میں آج جو تم نے دوڑ لگائی ہے، یہ تیری چال ڈھال رفتار چور ہمیں اتنی پسند آ گئی، اتنی پسند آ گئی کہ آج کے بعد خلیل اللہ کیوں نہ ہو، ذبیح اللہ کیوں نہ ہو، کلیم اللہ کیوں نہ ہو، روح اللہ کیوں نہ ہو، حبیب اللہ کیوں نہ ہو، صحابہ کرام کیوں نہ ہو، قطب ارباب غوث کیوں نہ ہو، میری حاضرہ مجھے اپنی کبریائی کی قسم جب تک وہ تیری چال چل کے نہ دکھائے گی ہڈی چلانے کا حقدار نہیں ہوگا، تیری رفتار اسے چلنی پڑے گی۔ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ ساتویں چکر میں آواز کی آئی، اب رو پڑی حضرت حاجرہ، کہنے لگی میرا بچہ اگر چل بسا میں پھر کیا کروں گی، سن لی میں نے آواز۔ آپ کیا دیکھتی ہے اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیاں جس زمین پہ رگڑی گئی تھی وہاں سے چشمہ جاری کر دیا۔ حضرت حاجرہ نے پی لیا، بھوک بھی ختم ہو گئی، پیاس بھی ختم ہو گئی، بچے کو بھی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے خانے کعبہ کی بنیاد ڈال دی، ایسے گھر کی بنیاد ڈالی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 500 سال کی عبادت ایک طرف اور بیت اللہ پہ ایک نگاہ ہی ڈالنا ایک طرف۔ 500 سال کی عبادت کا وہ ثواب نہیں جو ایک نظر خانے کعبہ پہ ڈالنے کا ثواب۔ اور اللہ پاک یوں فرماتے ہیں کہ جو آنے والا حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، اللہ پاک یوں فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں میرا سجدہ ہاتھ پکڑ کر میرے بندے نے چوم لیا۔ جو خلاف کعبہ کو پکڑ کر مانگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں میرا دامن پکڑ کے مانگ لیا۔ جو مقام منتظر پہ لپٹ کے مانگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں میری چوکھٹ پہ پڑھ کے مانگ لیا۔ اور فرمایا لوگوں یہ جو آنے والے آئے ہیں یہ رشتے داروں کے مہمان نہیں، عزیزوں کے مہمان نہیں، دوستوں کے مہمان نہیں، میں خدا میزبان ہوں، یہ میرے مہمان۔ آج ان کی دعاؤں پہ آمین کہو، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے ان سے مسافر کر، مگر اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کے حج مکمل کر کے آئے اور سب ساتھ قبول فرمائے۔ میرے علاقے میں کئی سالوں کی بات ہے پرانی، جب کوئی حاجی تھا، ایک آدمی حج کر کے آیا، میں دوپہر کو اس کو ملنے گیا، جو زور کی نماز کا وقت آیا میں اٹھ کے چلا گیا نماز پڑھ، پھر عصر کی نماز کا وقت آیا میں اٹھا نماز پڑھ کے آ گیا۔ میں نے اس حاجی کے لڑکے سے پوچھا، میں نے کہا حاجی صاحب نے نماز نہیں پڑھی؟ تو کہنے لگا جی ابھی شروع نہیں کی، سفر کے تھکے ہوئے ہیں نا، 2-4 دن کے بعد شروع کریں گے۔ شکر پہلے لوگ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، ہاں آج کل کا ہوتا ہے نا، تو کہتے تہذیب لوگ صحیح وقت کی کبھی پڑھ کر بیٹھتے ہیں۔ تو پھر مولوی خانہ میں میں بیٹھ گیا حاجی کے پاس، باتوں میں اس کو لے آیا، نہیں میں نے حاجی صاحب نماز نہیں پڑھی؟ کہنے لگا اپنے لوگوں سے سنا ہے کہ بیت اللہ میں جو ایک نماز پڑھے لاکھ کا ثواب ملتا ہے، مسجد نبی میں جو ایک نماز پڑھے 50,000 کا ثواب ملتا ہے۔ 4 مہینے پڑھ کے آیا وہ حساب لگا لو۔ مسائل سیکھتے تھے، ارکان اور آداب بیت اللہ کے سیکھتے تھے۔ ڈی سی کے دفتر میں اگر جانا ہو کئیوں سے پوچھے کیسا جاؤں، کس طرح درخواست دوں، کیسے کہوں، کیسے کھڑا ہوں، کیسے بیٹھوں، کیا عرض کروں، اور اللہ کے دربار میں ہم جاتے ہیں اور سیکھ کر نہیں جاتے۔ یہ خوف نہیں کہ اگر بے ادبی ہوگی تو مارا جائے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیوں سے بنیاد ڈال کر خانے کعبہ کی اللہ نے ہمیں یہ کعبہ دیا، گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے وہاں جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر مانگنے کے لیے یہاں جاؤ۔ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو آدمی صحیح ارکان حج کے ادا کر کے واپس جاتا ہے اس طرح واپس آتا ہے گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ پہلے لوگ یوں ہی حج کیا کرتے تھے، یوں ہی قربانیاں کرتے تھے، اب تو ہر چیز کی لوگ آسانی تلاش کرتے ہیں۔ پچھلے بقرعید کے موقع پر ہمارے ایک مسجد میں ایک آدمی مجھے کہنے لگا اگر کوئی غریب آدمی مرغی کی قربانی دے دے لگ جائے گی، میں نے کہا تو مکھی مار دے انشاءاللہ وہی لگ جائے گا۔ سارے کام تیزی ہو نیچے 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 کو چلے آئے۔ آج کل وہ تیزی بکری آئے ہوئے ہیں، کہیں کو قربانی کے لیے یا پھر کو اٹھا کر لا رہے ہیں۔ اب بتاؤ یہ گوشت باندھے گا یا کھاوے گا یا فریج میں رکھے گا، کیا کرے گا؟ بالکل کام بگڑ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کا جانور اچھا تلاش کر کے لاؤ، اس کے بدن پہ جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور میرا موضوع نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی میری امت کا کیا بنے گا، پورے صراط میں سے گزرتے وقت اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرما کر یوں فرما دیا کہ تیری امت جو قربانی میں جانور ذبح کرے گی میں خدا پورے صراط کے کنارے پر زندہ کر کے ان سب جانوروں کو سواریاں بنا کر پیش کرتے۔ اس لیے بقرعید بالکل قریب آ گئی، ہر دین ایمان اسلام کے لیے قربانی کے لیے تیار رہو۔ زیادہ سے زیادہ مجھے آج کل فکر لگا ہوا ہے کہ اپنے گھروں کو میں نماز کا اہتمام کروں۔ آج حال یہ بنا ہوا ہے کہ اگر گھر والی کی گود میں موت آئی تو گھر والی بے نماز، دھی کی گود میں موت آئی دھی بے نماز، بہن کی جھولی میں موت آئی بہن بے نماز، بیٹے کی گود میں موت آئی بیٹا بے نماز، بھائی کی گود میں موت آئی بھائی بے نماز، ڈاکٹر کے ہاتھ میں موت آئی ڈاکٹر بے نماز، کمپیوٹر کے ہاتھ میں موت آئی کمپیوٹر بے نماز، نرس کے ہاتھ میں موت آئی نرس بے نماز، تیرا کفن خرید کے لانے والا بے نماز، تیرے غسل کا پانی گرم کرنے والا بے نماز، تیری قبر کھودنے والے بے نماز، تیرا جنازہ اٹھانے والے بے نماز، تیری قبر پہ مٹی ڈالنے والے بے نماز۔ اگر تو نمازی بھی ہے یہ اتنے چاروں طرف کے بے نماز تجھے جنت میں کب جانے دیں گے؟ اس بچے کا فکر کیوں نہیں کرتا؟ کلاس میں فیل ہو جائے تجھے دکھ لگ جائے میری بچی فیل ہو گئی، ساری عمر نماز نہ پڑھے تجھے کبھی درد نہیں ہوا کہ جہنم کے انگاروں میں جائے۔ بیوی ایک دن تیرا کھانا نہ مانے آگ لگ جاتی ہے، ساری عمر نماز نہ پڑھے بے ایمان تجھے کبھی آگ نہیں آیا۔ اس گھر سے تیرا جنازہ نکلے گا، اس گھر سے تیری میت اٹھے گی جس گھر میں تمہیں سارے بے نماز پیدا کر رکھے ہیں، سارے بے نماز اکٹھے کر رکھے ہیں، کس طرح ایمان کلمہ ساتھ لے کر جائے گا؟ اس لیے اپنے ماحول میں اپنے گھر میں بچیوں کو بہنوں کو پیار سے محبت سے بڑے عقیدت سے ان کو نمازی بنا، تاکہ مرنے کے بعد جب تیرا جو بیٹی بہن منہ دیکھنے آئے تو نمازی کو تیرا منہ دیکھنے آئے، تیرا منہ دیکھنے میں سارے بے نمازی آئے، تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ہمارے گھر کے ماحول کو نمازی بنائے۔ مفتی صاحب اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، تشریف لے گئے، جنگ سارا بے وارثہ ہو گیا۔ مفتی صاحب ہی کا مدرسہ ہے، یہ مفتی صاحب ہی کے بچے ہیں، ان بچوں کی سرپرستی کرو، ان کا اکرام کرو، ان کی عزت کرو، جامعہ حلیمیہ کی خدمت کرو۔ بقرعید کا موقع آ رہا ہے، وہ نہ جانے کس طریقے سے اپنا کام چلاتے تھے، ہزاروں لوگوں سے ان کے تعلقات تھے۔ یہ بچے ہیں، نیا کام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر خدمت گزار کو جو جان میں صرف روئی عطا فرمائے۔ بڑی اچھی اچھی بیٹیاں آپ کو یہاں سامنے سے ملیں گی اپنے گھر کا ماحول بنانے کے لیے۔ پیغمبر کی بیٹی دعا سے پہلے نہ اٹھا کرو بھائی، ہائے ہائے کوئی دنیا کا دین کا جس کو کوئی اللہ سے حاجت ہو بیٹھ جائے ایک منٹ کے لیے، درود شریف پڑھ کے دعا مانگو، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ قبلہ مفتی صاحب رحمہ اللہ کی قبر کو جنت کا باغ بنا، اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، اللہ پاک ان کی آل اولاد کو مفتی صاحب کا جانشین صحیح معنوں میں جانشین بنا، اس مدرسے کو آباد فرما،
اللہ تعالیٰ سارے جن کی سرپرستی فرما، سارے شہر کو آباد فرما، ہر شر سے ہر فتنے سے سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو سچا مسلمان پر دیندار بنا، ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما، کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما۔ صوفی مولانا محمد یار صاحب رحمہ اللہ کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کی بخشش فرما، ساری امت کی مغفرت فرما، ساری مخلوق پہ کرم اور فضل فرما۔ یا اللہ سارے پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے داخلی خارجی دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دے۔ یا اللہ ہم سب کو یقین ایمان اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، ظالم کے ظلم سے بچا، شریر کی شرارت سے بچا، مولا حاسدوں کے حسد سے بچا، فتنہ پردازوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، بے اولاد کو اولاد عطا فرما، جن کے پاس بچیاں ہیں اللہ تعالیٰ نرینہ اولاد عطا فرما۔ اور میں تو کافی دنوں کے بعد آیا ہوں، پرانے دوستوں میں سے تھے قاری غلام محمد صاحب سب کا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ ہمارے بڑے بزرگ درخواست کے ساتھ مدد ہوئی اور جتنے بھی بیمار ہیں اللہ پاک سے کاملہ عطا فرما۔ مجھے بھی پھر غلام حبیب صاحب اللہ تعالیٰ ان کو بھی سے کاملہ عطا فرما، اور میں گناہگار بھی اب تو سارا سال گزر گیا، اکثر بیماری رہتے اللہ تعالیٰ سے کاملہ عطا فرما، موت آئے تو کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما۔ یا اللہ دو جہان کی سعادت عطا فرما، دو جہان کی ذلت اور رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما، سب کے کاروبار میں روزی رزق میں خیر و برکت عطا فرما، جس کے دل میں قرضہ ہو ادا کرنے کی صورتیں پیدا فرما، ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، مشکلوں کو آسان فرما، تلخیوں کو راحتوں سے تبدیل فرما۔ یا اللہ مفتی صاحب کے بچوں کو صحیح معنوں میں مفتی صاحب سجا نشین بنا، جامعہ حلیمیہ کو قیامت کے لیے قرآن سنت کا مرکز بنا۔ ربنا تقبل